بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کر دیا اہل مکہ میں سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. صد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اور یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. عن سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے. خود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. اور صرف زبان سے نہیں روکتے تھے، کیسے کیسے روکتے تھے؟ ہر حربے کے ذریعے اذیتیں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ستاتے تھے. اضل اعمالہم، اضل گم ہو گئے، برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے. اعمالہم ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ اب یہ دو طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں. ایک تو ان اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ کوششیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے استعمال کی، وہ تدبیریں جو انہوں نے کس کے لیے کی؟ دین کو روکنے میں. یعنی صدوا عن سبیل اللہ کے سلسلے کی جو کوششیں ہیں وہ سب کیا ہوئی؟ اکارت ہو گئی. مسلمان بچ کر نکل آئے، مدینہ میں پہنچ گئے، ریاست اسٹیبلش ہو گئی اور دین جم گیا اور اس کے آگے پنپنے کے مواقع کھل گئے. تو وہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ہو کر رہی. یعنی اہل مکہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی. انہوں نے دین کو ختم کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی وہ سب ختم ہو گئیں. اضل اعمالہم، سب تدبیریں الٹ گئیں، سب کوششیں اکارت گئیں، ان کی ساری چالیں ضائع گئیں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال تھے جو کفر کے ساتھ وہ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں مکارم اخلاق کی بہت اہمیت تھی. وہ جیسے بھی تھے لیکن کچھ ان کے بنیادی اخلاق ایسے تھے کہ جو شاید دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہ ملے. ان کی شجاعت، سچائی، وعدے کا پکا ہونا، بہادری، مہمان نوازی. ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا تھا مروءت، مروت جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر صلہ رحمی، یعنی خاندان والوں کی کیئر کرنا، خواہ وہ غلطی کام کر رہے ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دینا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے ان کے یہ سارے نیک اعمال، یہ ان کے مکارم اخلاق اور ان کا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا سب ضائع ہو گئے. اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے بغیر انسان کو اجر نہیں مل سکتا. اب بات یہ ہے کہ اجر دیتا کون ہے؟ اللہ. اور اس کو تو آپ مانتے نہیں، پھر اجر کہاں سے ملے؟ اللہ سے تو کوئی کنیکشن ہے نہیں. اور اس حد تک تو مانتے تھے کہ ایک ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق ہے. شرک کر کے اس کو ناراض کرتے تھے. تو پھر ان کو ان کی کوششوں کا صلہ کون دیتا؟ جس نے دینا اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا، پھر ملے گا کہاں سے؟ 2 روز پہلے ایسے ہی سوچ رہی تھی، جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے، یعنی پاور ہوتی ہے اس میں اور آن ہوتا ہے، اسکرین سامنے ہوتی ہے، تو آپ ایک ڈاٹ بھی ٹائپ کرتے ہیں نا تو وہ اس پہ آ جاتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی آپ ٹائپ کریں وہ سارا سب آتا ہے، جو بھی آپ ایکشن لیں وہ سارا کام ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کنیکشن نہیں آن تو آپ کی بورڈ پہ کریں کیا ہوگا؟ سارا دن بیٹھ کے ٹائپ کریں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جدھر چاہے ماؤس گھماتے رہیں، جتنی دفعہ چاہے بٹن پریس کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کنیکشن مسنگ ہے. یہی حال ہے کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ کنیکشن نہیں، کوئی کام اللہ کے لیے نہیں، اس پر ایمان نہیں، اس کی قدر نہیں پہچانی، تو دنیا میں ساری زندگی آپ اچھے کام بیٹھ کے کرتے رہیں، اگر اس کے لیے نہیں تو کچھ بھی اجر نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اضل اعمالہم. اس کے بعد کسی کی نیکی اللہ کو قبول ہی نہیں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا
أضل أعمالهم